کریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کینچی ہاتھ میں تھی، زہرا بیگم کے بال سامنے تھے اور کریم کے کانوں میں میری ابھی وہ بات گونج رہی تھی جو زہرا بیگم نے اپنی سہیلی سے کہی تھی کہ جب وہ سمجھتی تھی کہ نائی نہیں سن رہا، شوہر کو تو میں نے خود زہر دیا تھا، صرف میں جانتی ہوں اور میں ہی جانتی رہوں گی۔ کریم نے کینچی چلائی، ہاتھ نہیں کانپے، باہر سے اندر سب کچھ ہل رہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ کریم کا یہ عجیب ہنر آج سے 3 سال پہلے شروع ہوا تھا جب استاد رحمان نے یہ پرانی کینچی دی تھی۔ مرتے وقت تو صرف اتنا کہا تھا کہ یہ کینچی بال نہیں کاٹتی بیٹا، یہ سچ کاٹتی ہے، اسے جھوٹ سے بچا کے رکھنا۔ کریم نے سوچا تھا استاد کے بخار میں کہی ہوئی دل کی بات ہے، مگر پہلا دن، پہلا گراہک ایک تاجر۔ کریم نے بال کاٹے مگر اچانک جیسے کسی نے کان میں پھونک دیا ہو۔ تاجر کے اندر کی آواز سنائی دی، ہونٹ نہیں ہلے مگر کریم نے سنا، میں اپنے ساتھی کو ٹھگا رہا ہوں سالوں سے۔ کریم نے کچھ نہیں کیا، چپ رہا، کام کیا۔ دوسرے دن، ایک اور دن، تیسرے دن، جب بھی کینچی چلتی کوئی راز سیدھا کریم کے ذہن میں گرتا، بنا مانگے، بنا سوچے۔ کریم نے کسی کو بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نعمت ہے، نعمت کا غلط استعمال عذاب بن جاتا ہے۔ زہرا بیگم شہر کی سب سے طاقتور عورت، شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت، اس کا محل، ان کا نام، سب زہرا بیگم کا ہو گیا۔ کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وہ خوبصورت تھی اس طرح سے جو ڈر دیتی ہے، آنکھیں تیز جیسے ہر وقت کچھ ماپ رہی ہوں، زبان تیز دار جیسے ہر لفظ ایک خنجر ہو، اور دل، کریم نے اس دن جانا، دل بالکل نہیں تھا وہاں۔ کریم نے بال کاٹے، راز سنا، کینچی رکھی، شوہر، زہر، زہرا بیگم سب ایک لائن میں آ گیا۔ اور جب زہرا بیگم دروازے سے نکلنے لگی، وہ رکی، پیچھے مڑی، کریم کی طرف ایک نظر ڈالی۔ نائی، تمہارے ہاتھ میں کچھ خاص ہے، مجھے لگتا ہے تم سنتے زیادہ ہو، دیکھتے زیادہ ہو۔ کریم کا دل ایک دفعہ بہت زور سے دھڑکا، پھر خاموش ہو گیا۔ بی بی صاحبہ، میں صرف نائی ہوں، کام کرتا ہوں بس۔ زہرا بیگم مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ کریم بھول نہ سکا رات بھر، جیسے اس مسکراہٹ میں سوال نہیں جواب ہو، جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی۔ ویلن کو پتا تھا کہ ہیرو جانتا ہے، یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگلے دن زہرا بیگم کا خاص نوکر کلو آیا، موٹا، چھوٹی آنکھیں، ہمیشہ مسکراتا، وہ مسکراہٹ جو سچی کبھی نہیں ہوتی۔ بی بی صاحبہ نے کہا، کریم نائی کو آج سے حویلی میں ہی کام کرنا ہوگا روزانہ۔ میری اپنی دکان ہے، اپنے گراہک ہیں، تھی، کل سے نہیں ہے۔ کریم سمجھ گیا یہ دعوت نہیں تھی، یہ قید تھی، بنا دیواروں کی۔ حویلی میں پہلا دن، زہرا بیگم کے مہمان آتے، ایک ایک، کریم بال کاٹتا اور سنتا۔ ایک تاجر، میں زہرا بیگم سے ڈرتا ہوں، وہ میری 2 سالوں کی چھپائی ہوئی کمائی جانتی ہیں۔ ایک سپاہی، زہرا بیگم کے پاس وہ خط ہے جس میں امیر کے خلاف لکھتا تھا۔ ایک قاضی، وہ جانتا ہے کہ میرا فیصلہ جھوٹا تھا، اس نے خود کروایا تھا۔ ہر راز، ہر انسان زہرا بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ کریم سمجھ گیا اصل میں یہ حویلی کیا تھی، راز کا بازار، جہاں انسان اپنی عزت لے کر آتا اور زہر کھا کے جاتا۔ تیسرے دن زہرا بیگم نے کریم کو بلایا۔ تم جانتے ہو کچھ جو تمہیں نہیں جاننا چاہیے تھا؟ خاموشی۔ میں نہیں پوچھ رہی، میں بتا رہی ہوں۔ کریم نے کچھ نہیں کہا، دل تیز دھڑکا، باہر سے خاموشی۔ تم یہاں رہو گے، کام کرو گے اور جو سنا ہے بھول جاؤ گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر میں نہیں بھولا، زہرا بیگم اب بھی پیچھے نہیں مڑی، تو تم بھی شوہر کی طرح ایک دن اچانک بیمار پڑ جاؤ گے۔ کمرے میں لوبان کی خوشبو تھی، مگر اس وقت کریم کو صرف ایک بو آئی، خطرے کی۔ چوتھی رات، کلو نے کریم کو بتایا، کل صبح تم قید خانے میں بھی کام کرو گے، وہاں کے قیدیوں کے بھی بال کاٹنے ہیں۔ کریم نے صرف ہاں کی، مگر اندر کچھ کھٹکا۔ قید خانہ؟ زہرا بیگم نے وہاں بھی اپنی رسائی بنا لی ہے؟ صبح، قید خانے کی سرد دیواریں، لوہے کی زنجیریں، سپاہیوں کی سخت نظر۔ کریم ایک ایک قیدی کے پاس گیا، بال کاٹتا، راز سنتا۔ چور، قاتل، جھوٹا، تاجر، ایک بے وجہ قید آدمی، پھر ایک اور قیدی۔ کریم رک گیا، ہاتھ کانپے، پہلی بار سچ میں کانپے۔ وہ قیدی بوڑھا تھا، کمر جھکے، بال سفید، مگر چہرہ، وہ چہرہ کریم نے پہچانا۔ باپ؟ یوسف نہیں، 15 سال پہلے صبح گھر سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا صحرا میں کھو گیا یا مر گیا، وہ یہاں تھا اس قید میں 15 سال سے۔ ابا؟ بوڑھے نے سر اٹھایا۔
وہ آنکھیں جنہیں کریم نے سپنوں میں دیکھا تھا سالوں سے، وہ آنکھیں کھلی اور ان میں پہچان آئی، دھیرے دھیرے جیسے کوئی بہت گہرا خواب ٹوٹ رہا ہو۔ کریم، میرا بیٹا، تو یہاں کیسے؟ سپاہی آئے بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ بس کام کرو، بات نہیں۔ کریم نے کینچی چلائی، ہاتھ کانپتے رہے اور آنکھیں بھر آئی، مگر وہ رویا نہیں، صرف سنتا رہا اور کینچی چلتی رہی۔ اور باپ کے اندر کی آواز وہ پہلی بار سیدھا دل میں اتری۔ 15 سال قید زہرا بیگم نے کروایا، میں اس کا راز جانتا تھا۔ اگر تو باہر گیا تو قاضی کو بتانا، وہ قاضی جو آج بھی شہر میں ہے۔ سپاہی نے ہاتھ پکڑ کے باپ کو پیچھے دھکیلا۔ کریم باہر نکلا، دیوار سے ٹیک کے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، خاموشی سے، بنا کسی آواز کے۔ 15 سال باپ زندہ تھا، 15 سال سے قید تھی، اور ولن وہ عورت تھی جس کے گھر کریم روز کام کرتا تھا۔ کریم رات بھر سویا نہیں، وہ جانتا تھا وہ قید تھی، سیدھا بولتا مرتا، بھاگتا مرتا، اور باپ وہاں رہ جاتا تو ایک ہی راستہ تھا، زہرا بیگم کو اس کے اپنے جال میں پھنسانا۔ پہلا قدم۔ تاجر جو زہرا بیگم سے ڈرتا تھا، کریم نے بال کاٹے اور اس بار دھیرے سے صرف اتنا کہا، حضور، میں نے سنا ہے آپ کے کسی دشمن نے زہرا بیگم کو آپ کے کچھ بارے میں بتایا ہے، مجھے پورا پتہ نہیں، مگر آپ ہوشیار رہیں۔ تاجر کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ کچھ نہیں بولا، چلا گیا۔ مگر اب وہ سوچتا رہا، ڈر اور شک، یہ دو چیزیں مل کے انسان کو تیز کرتی ہیں اور کبھی کبھی سچ بولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ دوسرا قدم، سپہ سالار جو زہرا بیگم کے قبضے میں تھا، کریم نے وہی کیا، الگ راز، الگ ڈر، الگ انداز۔ تیسرا قدم، قاضی کے بال کاٹے۔ کریم نے صرف اتنا کہا، حضور، جو انسان سچ جانتا ہو اور چپ رہے، وہ گناہ کا شریک ہوتا ہے، بوجھ کب تک اٹھائیں گے؟ قاضی نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھیں کچھ ہلی، کوئی پرانی چیز، کوئی دبی ہوئی چیز۔ ایک ایک کر کے زہرا بیگم کے تمام پیادے کریم نے اندر سے ہلا دیے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا، کسی نے کسی سے بات نہیں کی، مگر سب اپنے دل میں سوچنے لگے۔ زہرا بیگم کی جال کی دیواریں تھوڑی دھڑک رہی تھی۔ زہرا بیگم نے محسوس کیا کچھ بدل رہا ہے۔ اس کے مہمان جو ہمیشہ دبے دبے آتے، اب اور دبے دبے تھے۔ آنکھوں میں کچھ تھا جو پہلے نہیں تھا، شک، اور شک راز کی بنیاد کو اندر سے کھاتا ہے۔ اس نے کلو کو بلایا، نائی کریم، اس کی ہر بات کس سے ملتا ہے، کیا بولتا ہے؟ بی بی، وہ تو صرف بال کاٹتا ہے، خاموشی سے، کسی سے کچھ نہیں بولتا۔ یہ تو مسئلہ ہے، خاموش لوگ سب سے زیادہ بولتے ہیں جب بولتے ہیں۔ 7 دن کریم نے یہ خاموش جنگ لڑی، اور 7 دن میں زہرا بیگم نے بھی اپنا قدم اٹھایا۔ ایک رات کریم اپنے کمرے میں آیا اور اس کی چیزیں غائب تھیں۔ وہ پرانی پوٹلی جس میں استاد کی کینچی تھی، اور اس کے ساتھ دادا کا دیا، وہ پوٹلی نہیں تھی۔ کریم نے کمرہ ڈھونڈا، باہر گیا، واپس آیا، نہیں تھا۔ کچھ کہو گے؟ زہرا بیگم کی باہر سے آواز آئی، کچھ کھو گیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، یہاں چیزیں کھو جاتی ہیں جیسے لوگ کھو جاتے ہیں۔ کریم کمرے میں واپس آیا، دروازہ بند کیا۔ کینچی نہیں تھی، دیا نہیں تھا۔ باپ قید میں تھا، راز تھا، مگر کسی نے نہیں سنا۔ اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا۔ زہرا بیگم نے کوریڈور کی سب مشالیں بھی بجھوا دی تھی۔ کریم نے آنکھیں بند کی، کھولی، کوئی فرق نہیں تھا۔ باپ یاد آیا، وہ چہرہ، 15 سال کی تھکن، وہ آنکھیں جنہیں کریم نے سپنوں میں دیکھا تھا، اور دادا جو دیا دے کے گئے تھے، اندھیروں میں روشنی ڈھونڈنا مت، روشنی کو بلاؤ۔ کریم کے ہاتھ اپنے آپ جڑ گئے، کوئی دعا نہیں، کوئی الفاظ نہیں، صرف ایک گزارش، اندر سے، روح سے۔ اور تب کریم کے ایک کونے میں کچھ ہوا، وہ پوٹلی جو غائب تھی وہ وہاں تھی، اس جگہ۔ کریم اٹھا، ہاتھ بڑھایا، پوٹلی کھولی، دیا تھا صحیح سلامت۔ کریم نے دیا جلایا، روشنی پھیلی، گولڈن، اور اس روشنی میں وہ تھی، ایک لڑکی گولڈن نور میں، وہ لڑکی جو کریم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر جس کے بارے میں دادا نے ایک بار صرف اتنا کہا تھا، دیا کبھی اکیلے مت بجھنے دینا، دیے میں ایک امانت ہے۔ وہ امانت آج آ گئی تھی۔ بہت دیر لگا دی تم نے، وہ جو تب آتی ہے جب انسان خود سے ہار جاتا ہے، مگر خدا سے نہیں ہارتا۔ تم نے آج زمین پر بیٹھ کر کچھ مانگا نہیں، صرف سر جھکا دیا۔ وہ سر جھکانا، وہ سب سے بڑی دعا تھی۔
زہرا بیگم نے کینچی بھی لے لی۔ باپ قید میں ہے، کوئی میری نہیں سنتا، اب کیا کروں گا؟ پاور کینچی میں نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ کینچی صرف ایک ذریعہ تھی تاکہ تم یہ سمجھو کہ تم خود کچھ ہو۔ اصلی طاقت تمہاری سچی زبان میں ہے جو تم نے آج تک کسی کے لیے استعمال نہیں کی۔ کل صبح قاضی دربار میں ہوگا، وہ قاضی جس کا راز تم جانتے ہو اور جو زہرا بیگم سے ڈرتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ مگر سیدھا راز مت بتاؤ۔ پہلے صرف اتنا کہو کہ تمہارے باپ کو یاد کرو، وہ یوسف نہیں جو 15 سال پہلے قید ہوا تھا۔ قاضی اس وقت بھی وہی تھا، وہ جانتا تھا۔ دیے کی روشنی ہلکی ہلکی رہی۔ اور کریم، ایک بات اور، کوئی دربار میں چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ تمہیں روک لیں، چاہے تلوار بھی اٹھائیں، تم رکنا مت، کیونکہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اور وہ گولڈن نور میں دھیرے دھیرے گل گئی۔ کمرے میں صرف دیے کی روشنی رہی اور کریم اور ایک راستہ جو پہلے نہیں تھا۔ صبح صادق، کریم دیا ہاتھ میں لیے حویلی سے نکلا۔ کلو نے روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ قاضی کے دربار میں ایک ضروری بات ہے۔ بی بی کی اجازت؟ بی بی کو بتاؤ میں وہاں ملتا ہوں۔ کریم چلا گیا۔ کلو نے پیچھے سے دیکھا، پھر بھاگا زہرا بیگم کو خبر دینے۔ قاضی کا دربار، بھاری پردے، لوہے کی کرسی، قانون کی بو جو پرانی دستی کتابوں اور ٹھنڈے پتھر سے ملتی ہے۔ کریم اندر گیا۔ قاضی نے دیکھا ایک نائی۔ اچنبا، نائی تم یہاں کیا کام ہے؟ حضور، ایک بات پوچھنی ہے۔ یوسف جو 15 سال پہلے اس شہر سے غائب ہوا تھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ قاضی کا چہرہ ایک پل کے لیے پیلا پڑ گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں کچھ نہیں جانتا حضور، وہ میرا باپ ہے اور وہ مر نہیں گیا، وہ زہرا بیگم کی قید میں ہے 15 سال سے۔ آپ اس وقت بھی وہاں تھے جب انہیں قید کیا گیا۔ قاضی کی آنکھوں میں وہ جنگ شروع ہوئی جو تب ہوتی ہے جب انسان کو دو دراروں کے بیچ پھنسا ہو، ایک طرف زہرا بیگم کا ڈر، دوسری طرف اپنے ضمیر کا ڈر، اپنی روح کا ڈر۔ حضور، جو انسان سچ جانتا ہو اور چپ رہے وہ گناہ کا شریک ہوتا ہے۔ آپ نے 15 سال سے بوجھ اٹھایا ہے، آج اس بوجھ کو رکھ دیجیے۔ دربار کے باری دروازے کھلے اور زہرا بیگم اندر آئی۔ کلو پیچھے، 4 سپاہی پیچھے، اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو کریم نے پہلی بار دیکھی تھی، مگر اب اس مسکراہٹ میں کچھ زیادہ تھا، خطرناک پن۔ کریم، ایک چھوٹا سا نائی، قاضی کے دربار میں معاجرہ خلاف بول رہا ہے، کتنی ہمت! بی بی صاحبہ، میں سچ بول رہا ہوں، اور سچ کسی کے خلاف نہیں ہوتا، سچ صرف سچ ہوتا ہے۔ تم جانتے نہیں کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں، آپ نے میرے باپ کو 15 سال قید رکھا، آپ نے اپنے شوہر کو زہر دیا، آپ نے اس شہر کے ہر عزت دار انسان کو راز کی زنجیروں میں پکڑ رکھا ہے۔ میں یہ سب جانتا ہوں اور آج یہ سب اس دربار میں سب کے سامنے بول رہا ہوں۔ زہرا بیگم کا چہرہ لال ہو گیا، وہ چہرہ جس پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی اب کریک ہو رہا تھا، کیونکہ پہلی بار کوئی سیدھا بول رہا تھا، پہلی بار کوئی ڈر نہیں تھا۔ جلاد، اس نائی کا سر کاٹ دو ابھی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک پل، پھر جلاد آگے بڑھا، ہاتھ میں تلوار، قدم باری، آنکھ میں کوئی جذبہ نہیں، صرف حکم۔ کریم نے آنکھیں بند نہیں کی، سیدھا کھڑا رہا۔ نورانی لڑکی نے کہا تھا تم اکیلے نہیں ہوگے، اور تب دربار میں کچھ ہوا۔ پہلی ہوا، اندر سے بھاری پردے ہلنے لگے جیسے کوئی طوفان باہر سے نہیں اندر سے آ رہا ہو۔ پھر روشنی، وہ روشنی جو کسی محل کی نہیں تھی، کسی دیے کی نہیں تھی، وہ روشنی اندر سے آئی۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے، تلوار ہاتھ میں تھی مگر قدم نہیں اٹھا سکا۔ سپاہی جو زہرا بیگم کے ساتھ آئے تھے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، ایک نے تلوار پھینک دی، دوسرے نے اپنا چہرہ ڈھکا۔ زہرا بیگم جو پوری زندگی میں کبھی نہیں ڈری تھی، وہ کانپی۔ پہلی بار اس روشنی میں اس کی اپنی پرچھائیاں اس کے سامنے آ گئی، اور اس پرچھائیوں میں وہ سب تھا جو زہرا بیگم نے کیا تھا، ہر گناہ، ہر زہر، ہر قید، سب ایک ساتھ اس کے سامنے۔ زہرا بیگم کے پاؤں کانپے اور وہ شہر کی سب سے طاقتور عورت دربار میں زمین پر گر گئی۔ یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں تھا، صرف روشنی تھی اور سچ تھا، اور وہ ان دونوں کے سامنے اکیلی تھی۔ قاضی اٹھا، وہ پوری زندگی میں ایک بار بھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا۔
جب غلط ہوتا تھا ہمیشہ جھکتے رہے، ہمیشہ خاموشی اختیار کی، مگر اس روشنی میں کچھ تھا جو قاضی کی آنکھوں میں اترا، خدا کا خوف، اصلی خوف، وہ خوف جو ڈر نہیں جگاتا تھا۔ قاضی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں نے بہت سال سچ چھپایا، بہت سال اس عورت کے آگے جھکا، اللہ معاف کرے مجھے۔ اور پھر قاضی نے ایک ایک لفظ وہ سب بولا جو 15 سال سے روکا ہوا تھا۔ یوسف نے کریم کے باپ جس سے زہرا بیگم نے جھوٹے الزام میں قید کروایا تھا، زہرا بیگم کا شوہر جو زہر سے مرا، وہ رات، وہ زہر، وہ ہاتھ، سب کچھ۔ دربار میں زہرا بیگم کے سپاہی جو راز کی زنجیر میں تھے اب ایک ایک کر کے بولنے لگے، کیونکہ جب قاضی بول رہا تھا تو ان کے بھی چپ رہنے کی وجہ نہیں رہی۔ ایک، دوسرا، تیسرا، حویلی کی دیواریں جو کریم نے 7 دن میں خاموشی سے ہلائی تھی آج گر گئی ایک ایک کر کے۔ زہرا بیگم کو اس دن قاضی کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ کوئی زور نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی راز نہیں، تو کوئی ہتھیار نہیں بچا تھا۔ بنا راز کے وہ ایک عام عورت تھی، ایک گنہگار عورت۔ شام کو کریم قید خانے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ قاضی خود ساتھ آیا۔ اندر سے ایک بوڑھا آدمی کمر جھکائے دھیرے دھیرے باہر آیا۔ کریم نے قدم رکھا، پھر رکا، پھر ایک اور قدم۔ باپ نے سر اٹھایا۔ کریم، ابا گھر چلیں۔ یوسف نے بیٹے کو دیکھا۔ 15 سال کی قید، 15 سال کی تھکن، 15 سال کی امید جو کبھی بجھتی نہیں تھی، اور اس ایک لمحے میں سب کچھ ایک ساتھ آ گیا۔ باپ بیٹا گلے ملے۔ خاموشی میں شہر کے لوگوں نے دیکھا، کسی نے کچھ نہیں کہا، آنکھیں بھر آئی سب کی۔ رات کو کریم اپنی چھوٹی دکان پر واپس آیا۔ کینچی وہیں تھی پوٹلی میں، وہی جگہ جہاں ہمیشہ تھی۔ کریم نے کینچی اٹھائی، ہاتھ میں لی اور پھر رکھ دی۔ اس نے آج بنا کینچی کے سچ بول دیا تھا۔ یہ داستان صرف ایک نائی کی نہیں تھی، یہ اس سچ کی داستان ہے جو کبھی مرتا نہیں۔ زہرا بیگم نے لوگوں کو ان کے رازوں سے قید کیا، مگر وہ خود اپنے راز کی سب سے بڑی قیدی تھی۔ جس دن راز نکل گیا، قید نکل گئی۔ اور کریم جس نے کبھی اپنا راز نہیں چھپایا، جس نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، وہ آزاد تھا پہلے دن سے۔ روشنی انہیں ملتی ہے جو اندھیرے میں بھی سچ نہیں چھوڑتے، اور جو سچ سے ڈرتے ہیں وہ اپنے ہی اندھیرے میں کھو جاتے ہیں۔ نورانی لڑکی نے صحیح کہا تھا، اصلی طاقت سچی زبان میں تھی۔ دیا جلایا، روشنی آئی، گولڈن، مگر لڑکی نہیں آئی۔ کریم سمجھ گیا کچھ چیزیں آتی ہیں، کام کرتی ہیں اور خاموشی سے چلی جاتی ہیں، جیسے صبح کی ہوا، صبح کی بارش، اور وہ لمحے جو ہمیشہ کے لیے یاد رہتے ہیں۔ اگر کریم کی اس داستان نے آپ کے دل میں کچھ جگایا ہو تو سوچیں کتنے ہی یوسف ہیں جو کسی کے راز جاننے کی سزا بھگت رہے ہیں، اور کتنے ہی کریم ہیں جو خاموشی سے اپنی سچائی سے ان زنجیروں کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ چینل انہی لوگوں کی داستان سناتا ہے۔ سبسکرائب کر لیجئے، اور اس داستان کے حوالے سے کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔